ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے بچایا، اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ اور یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہوا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا، نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین بٹی۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہیں رہی جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے۔ آج وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلاہ میں رہتی تھی۔ یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور لہروں کی میٹھی خوشبو ہر ایک کونا جیسے سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اسے اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہوگا؟ ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکی۔ قوم کے بزرگ کہتے تھے، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ یہ پابندی نہیں، یہ امتحان ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ان پر ایک ایسا امتحان رکھا جو ان کے دل کا راز کھول دے۔ اس لیے ان پر پابندی لگائی گئی، صرف سبت یعنی ہفتے کے دن کی۔ اللہ نے اس قوم سے کہا، صرف ہفتے کے دن ویاپار چھوڑ دو، اپنی مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرو۔ شہر میں آواز پھیلی۔ ایک شخص بولا، صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا تب بھی۔ اور پھر امتحان نے اپنی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا اسی دن سمندر مچھلیوں سے ابل گیا۔ تازی موٹی مچھلیاں جیسے خود کنارے تک آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا۔ گھروں کے اندر لوگ پریشان تھے۔ مچھلیوں کا شکار نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ تبھی ایک خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا۔ یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے چہروں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھر آتی ہے جو انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچنے والی تھی۔ ایک آدمی نے کہا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ بس نالیاں نکال دیں گے، مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو نکال لیں گے۔ اللہ بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی۔ اور پھر وہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودنا شروع کی۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہماری نیت کا ہے۔ نوجوانوں نے ہنس کر جواب دیا، دیکھو، ہم تو عقل مند ہیں، ہم نے تو حکم نہیں توڑا، صرف ایک راستہ نکالا ہے۔ لیکن انہیں یاد نہیں تھا کہ چالاکی، گناہ کا امتحان اللہ کے سامنے کبھی چھپا نہیں رہتا۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہے تھے۔ ان کی چالاکی بھری مسکراہٹ ان کے چہروں پر دکھ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے زور سے چیخ کر کہا، رکو، یہ سب گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنا تمہارے لیے بربادی کی وجہ بنے گا۔ انہوں نے ہنس کے جواب دیا، ہم تو صرف اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، ہفتے کے دن تو شکار کیا ہی نہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. یہ گناہ کا سلسلہ خود انہیں برباد کر دے گا. مچھلی ملے یا نہ ملے ہمارا انتظام تو ہو جائے گا. ہماری عقل سے مچھلی کا ملنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا, کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے. شہر کے لوگ 3 حصوں میں بانٹ گئے. پہلا حصہ گنہگار تھا اور چالاکی میں لگا ہوا تھا. دوسرا حصہ نیک لوگوں کا تھا جو سب کو سمجھا رہے تھے. تیسرا حصہ خاموش لوگوں کا تھا, دیکھ رہے تھے. ایک آدمی بولا, ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا نہیں. جب باقی لوگ ان گنہگار لوگوں کو دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے, وہ لوگ دعوت اڑا رہے تھے. ہم دعوت اڑا رہے ہیں جبکہ دوسرے بھوکے مر رہے ہیں. نیک لوگ کہتے, ہم نے کتنی دفعہ سمجھایا, پھر بھی یہ لوگ اپنے گناہ میں پرعزم ہیں. اور یہی وہ رات تھی جب تباہی کا سلسلہ ختم ہوا اور بربادی کا وقت قریب آیا. شہر کی گلیاں خاموش, صرف سمندر کی ہلکی لہریں اور ہوا کا شور. گنہگار لوگ پیٹ بھر کر سو گئے, اور پھر خاموشی میں ایک آواز جیسے فضا سے گزر رہی ہو, ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. پہلے ہلکا سا سایہ آیا, پھر ان کے چہرے بگڑنے لگے. انگلیاں لمبی اور پنجیوں جیسی ہو گئی, ہاتھوں اور پیروں پر بال ابھرنے لگے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسان نہیں رہے. لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, مگر انہیں سننے والا کوئی نہ تھا. اور جب صبح ہوئی تو شہر میں خاموشی تھی. نیک لوگوں نے جب دیکھا جائیں گے کہا کہ گنہگار لوگ کہیں دکھ نہیں رہے, تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا, نیچے انسان نہیں, صرف بندر تھے. وہی پرانے انسانی کپڑے, لیکن اندر سے جانور. یہ خبر پورے شہر میں پھیل جاتی ہے. اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دیا. جب لوگ وہاں پہنچ کر یہ عذاب کا منظر دیکھتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ واقعی میرے رشتہ دار ہیں. بندر اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے. ایک بندر اپنے رشتہ داروں کے کپڑے پکڑ کر روتا ہے. وہ آدمی ان سے کہتا ہے, کیا ہم نے تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ یہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے, نہ کھائے نہ پیئے, بس تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے. کیا ہمیں بھی بندر والے عذاب سے سیکھ نہیں لینی چاہیے؟ آج بھی ہم کہتے ہیں سود ایک پروفٹ ہے, رشوت صرف تحفہ ہے. یاد رکھو, اللہ لفظوں کو نہیں, نیت کو دیکھتا ہے. اگر ویڈیو دل کو لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرو.